اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم قربانی کے فقہی مسائل کو ڈسکس کریں گے کہ قربانی کے فقہی مسائل جو اہم پوائنٹ ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور سود مند ثابت ہوگی، اور بہت امپورٹنٹ اس میں ہم نے سوال جو ہے نا ان کو شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مستحب قربانی اور واجب قربانی کے جانور میں صفات کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی مستحب قربانی جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اور واجب قربانی وہ جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے، اس مستحب قربانی اور واجب قربانی کا جو جانور ہوتا ہے ان میں صفات کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جو واجب قربانی ہوتی ہے اس میں جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اس کے سینگ نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، کان نہ کٹے ہوئے ہوں، اور وہ لولا لنگڑا نہ ہو یا کمزور نہ ہو، یعنی بے عیب جانور ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مستحب قربانی میں شریعت نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ایسا جانور جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب بھی موجود ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ جو آپ مستحب قربانی کے لیے بھی جانور استعمال کریں، اس کو قربان کرنا چاہیں، اس میں کوئی عیب موجود نہ ہو، یعنی وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ قربانی کے جانور کی ایج کتنی ہونی چاہیے، یعنی قربانی کے جانور کی ایج لیمٹ کتنی ہونی چاہیے۔ وہ اگر اونٹ ہو یا اونٹنی ہو تو اس کی ایج کم از کم 5 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 5 سال سے کم عمر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی نہیں ہو سکتی، 5 سال اس کے مکمل ہونی چاہیے۔ اور اگر گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بھینسا، بکری ہو یا بکرا ہو تو ان کی عمر کم از کم 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 2 سال کی گائے، بھینس، بیل، بکرا یا بکری 2 سال سے کم جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، 2 سال بھی مکمل ہونے چاہیے۔ یہ جو آپ کو ایج بتائی جا رہی ہے یہ کم از کم ایج ہے، یعنی کم از کم اتنی ایج جانور کی ہونی چاہیے۔ بھیڑ ہو یا دمبا ہو تو اس کی عمر کم از کم 7 ماہ ہونی چاہیے۔ بھیڑ یا دمبے کی عمر کم از کم 7 ماہ ہونی چاہیے، اور 7 ماہ بھی اس کے مکمل ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک جانور کو خود پالے تو اس کی قربانی کرنا ٹھیک ہے؟ گھر میں پالے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ جس جانور کو آپ خود پالیں اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، بلکہ اپنے پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری چلانا یہ ایک الگ سے مکروہ عمل ہے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ ہم قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جی بالکل آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن 2 صورتوں میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی جانور نہ مل رہا ہو قربانی کے لیے، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے لیے قربانی کا جانور اتنا ایکسپینسو ہو کہ آپ اس کو افورڈ نہ کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں آپ کسی قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں، قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے والے افراد کی شرکت کا تعین نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ کتنے افراد ایک اس میں جانور میں شرکت کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی تعین نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک مکمل جانور خریدیں۔ اگر مکمل جانور آپ نہیں خرید سکتے تو حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اس میں جتنے افراد شریک ہو جائیں اس کا تعین نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے، افضل ترین وقت قربانی کا کون سا ہے۔ افضل ترین وقت جو ہے قربانی کا وہ ہے 10 ذی الحجہ کو، جس وقت سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ جتنے وقت میں عید نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سے افضل وقت شروع ہو جاتا ہے، جو کہ زوال تک یعنی نماز ظہرین تک جاری رہتا ہے۔ اب سوال ایک اور یہاں کیا جاتا ہے کہ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں؟
جی آپ بالکل فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ عید نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں۔ اور ہاں، نماز فجر سے پہلے سحری کے وقت قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد، اذان ہونے کے بعد، نماز فجر کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور افضل یہی ہے کہ آپ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنی قربانی کو ذبح کریں۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ دوسرے اور تیسرے دن میں، یعنی دوسرے، کیونکہ یہاں جو مستحب قربانی ہے وہ 3 دن کی جاتی ہے، اور حج کے موقع پہ مینا میں 4 دن قربانی جو حاجی ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے دن رات کے وقت قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت قربانی کے جانور کو دوسرے اور تیسرے دن ذبح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن آپ دن کی روشنی میں قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر۔ اب آتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کھال کو بطور صدقہ دینا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ کیا ہم قربانی کے جانور کی کھال کو قصائی کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کی کھال کو قصائی کو بطور اجرت دینا، جو اس کے ساتھ آپ کی طے ہوئی ہے، جو پیمنٹ طے ہوئی ہے کہ آپ مجھے اتنی اجرت دیں گے، اس کے بدلے میں قربانی کے جانور کی کھال کو دینا یہ ایک مکروہ عمل ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مستحب یہی ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کو مستحقین جو فقراء ہیں یا کوئی ایسے ادارے ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہیں انہیں دے دی جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اب آتے ہیں کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی چھری کیسی ہونی چاہیے۔ اسٹیل کی چھری سے جانور کو ذبح کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر جانور حلال نہیں ہوگا، یعنی اسٹیل کی چھری سے آپ اپنے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا جانور ذبح نہیں ہوگا۔ تو اسٹیل کی چھری چلانا، اس کو استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کرنے والا شخص قربانی سے پہلے اپنے بال، ناخن اور ان چیزوں کو کاٹ سکتا ہے یا نہیں کاٹ سکتا، یعنی اپنی بال کٹوانا چاہے، وہ ناخن کاٹنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جی بالکل کر سکتا ہے، یعنی قربانی کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ کی مرضی ہے، جب چاہیں آپ اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔